اسی طرح جو ہے تکبیرات کے علاوہ ان ایام میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ان ایام میں ہمیں روزے رکھنا ہے۔ کون سے؟ عشرہ ذوالحجہ، پہلے ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی بات چل رہی ہے وہ ہماری، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ تکبیرات کے علاوہ روزے رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ 9 ذوالحجہ، ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہ کا کفارہ بنے گا، تو 9 ذوالحجہ کو تو رکھنا ہے، یہ غیر حاجی کے لیے، حاجی نہیں رکھیں گا۔ اس کے علاوہ ان مہینے کے اندر جو روزے آپ رکھیں گے اس میں ایک روزہ جو مشہور اور معروف ہے وہ یہ ہے، جس کے تعلق سے روایت اس طرح سے آتی ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ وسلم کی زوجہ مبارک جو ہے ایک زوجہ فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ذوالحجہ مطلب 9 ذوالحجہ کا روزہ، اس کے بعد جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ، ہر ماہ کے 3 روزے، اور ایک روایت میں ذوالحجہ کے پہلے 9 روزے، 9 ذی الحجہ عرفے کا روزہ، اور جو ہے 10 محرم کا روزہ، اور ایام میں 20 مہینے کے 3 روزے کبھی نہیں چھوڑتے۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 روزے ذوالحجہ کے پہلے مطلب پہلے عشرے کے پہلے 9 دن کے روزے، اور 10 محرم کا روزہ، اور اسی طرح ایام میں 20 مہینے کے 3 دن 13، 14 اور 15 یہ روزے کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو اس روایت میں 9 روزے کے تذکرہ ہے، پہلے 9 روزے، تو پتہ چلا اس مہینے میں روزے بھی رکھنا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ تعلق سے آتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 4 کام نہیں چھوڑتے، عاشورے کا روزہ، عشرہ ذوالحجہ کے 9 روزے مطلب پہلے عشرے کے 9 جو ہے دن کے جو ہے فاسٹنگ روزے، اور مہینے کے 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فجر کی 2 سنتیں، 4 عمل کبھی نہیں چھوڑتے۔ اس میں بھی کیا آ گیا؟ 9 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے، تو عشرہ ذوالحجہ میں روزہ بھی رکھیے، تکبیرات، روزہ 9 روزے رکھ سکتے ہیں، 9 نہ بھی ہو پائے تو کم از کم ایک تو ضرور رکھیے، عرفے کے دن کا روزہ، ٹھیک ہے؟ یہ